السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھکن سے میرا برا حال تھا۔ پورے 2.5 گھنٹے اسٹور میں گزار کر سامان سے لدے ہوئے تھیلے اٹھا کر جب میں گھر میں داخل ہوا، میرے منہ میں جیسے کرواہٹ گھل گئی۔ باہر سورج آگ برسا رہا تھا، مگر ٹھنڈے ٹھنڈے لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز انکل شہزاد انتہائی آرام اور انہماک سے اخبار کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ میری آہٹ محسوس کر کے انہوں نے اخبار کے پیچھے سے اپنا چہرہ نمودار کیا۔ میں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے ان کو سلام کیا، جس کا جواب دیتے ہی انہوں نے دوبارہ اخبار اپنے خوبرو چہرے کے آگے کر لیا۔ ارے کاشف، آگے بیٹا۔ زہرا خالہ کچن سے چائے کا کپ لے کر برآمد ہوئی، جو انہوں نے انکل کے سامنے رکھ دیا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ ارے نہیں نہیں خالہ، میں اس سے سری ہوئی گرمی میں چائے کے نام سے ہی گھبرا گیا۔ میں بس چلتا ہوں، آپ جو سودا چائے کر لیں۔ میں نے رسید انہیں تھما دی۔ اچھا، زہرا خالہ نے رسید تھام لی۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ ایک کپ چائے ہی پی لیتے، کہ بجلی کا بل تو کب سے آیا رکھا ہے، آپ گھر جاتے ہوئے اسے جمع کروا دو گے۔ کوئی بات نہیں خالہ، آپ بل لا دیں، میں ابھی جمع کروا دیتا ہوں۔ جب تک خالہ اندر سے بل اور پیسے نکال کر لائی، میں اخبار کے پیچھے پوشیدہ انکل شہزاد کو دیکھ کر خون کے گھونٹ پیتا رہا۔ اب تمام انجان لوگ تو مجھ کو سخت بد لحاظ اور کامچور سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک ذرا سا سامان لانے پر میں خود سے باہر ہو جاتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اصل وجہ کچھ اور ہے، اور سال ہر سال سے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہوتا ہے میری جان، ہوتا ہے۔ یہ کوئی آج کل یا چند مہینوں کی بات نہیں، بلکہ برسوں پرانی کہانی ہے۔ زہرا خالہ میری امی کی کزن ہیں۔ ان میں اور میری امی میں بڑی گہری دوستی ہے۔ ان کے بچپن سے ان کی اور میری امی کی شادیاں بھی تقریباً آگے پیچھے ہی ہوئی تھی۔ امی بتاتی ہیں زہرا خالہ اپنی نوجوانی میں بھی بالکل عام سی خاتون ہوا کرتی تھی۔ وہ زیادہ تر تو گھر سے باہر رہتی ہی تھی۔ رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا گیا اور انہوں نے جیسے گھر آنا چھوڑ ہی دیا۔ چند سالوں میں ان کے یہاں 2 بیٹیاں بھی ہوگی، مگر بچیوں کی پیدائش نے بھی ان کے معاملات میں کوئی فرق نہیں ڈالا۔ کبھی کبھار جب انکل شہزاد شاید منہ کا مزہ بدلنے کو گھر تشریف لاتے، تو زہرا خالہ کو ایک نیز سے زیادہ حیثیت کبھی نہ دیتے تھے۔ ان کا کام صرف کھانا رکھنے، کپڑے دھونے اور استری کرنے کا رہ جاتا تھا۔ انکل شہزاد کی دوسری شادی کروانے کا بوجھ، حالانکہ انہوں نے کم ہاتھ پیر نہیں مارے تھے، مگر انکل شہزاد کے نصیب میں کوئی باضابطہ دوسری شادی لکھی ہی نہیں گئی تھی۔ لیکن ان کے نصیب میں کچھ عجیب و غریب اتفاق ضرور درج تھے۔ بے حد پر اسرار، بہت ہولناک، مگر معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ انکل شہزاد نے در حقیقت نوکری سب چھوڑ دی، کہیں بھی آنا جانا ترک کر دیا۔ گھر کے سب سے اندرونی کمرے خوفزدہ بیٹھے رہتے، صرف اس وقت تھوڑے مطمئن نظر آتے جب زہرا خالہ ان کے پاس ہوتی۔ یہ صورتحال پورے خاندان والوں کے لیے تشویش کا باعث بن رہی تھی۔ سب کے بار بار پوچھنے پر انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ پچھلے دنوں جب میرا تبادلہ ایک دور دراز علاقے میں ہوا تھا، تو وہاں سے میرے ساتھ بھیانک واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں ایک شام کسی سنسان جگہ سے گزر رہا تھا کہ میری جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے اسے اسٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اسٹارٹ ہو کر نہیں دے رہی تھی۔ میں جیپ سے باہر نکلا اور کسی مدد کی تلاش میں پیدل چلنے لگا۔ شام کا اجالا رات کے اندھیرے میں بدل رہا تھا۔ میں جانے کہاں نکل آیا تھا۔ چلتے چلتے ایک عجیب احساس ہونے لگا، جیسے میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے غور کیا تو مجھے باقاعدہ کسی کے لباس کی سرسراہٹ محسوس ہونے لگی۔ جب میں رکتا تو آواز بھی رک جاتی۔ میں گھبرا کر واپس مڑ گیا، تیز تیز قدم اٹھا کر جیپ کے قریب پہنچ گیا۔ تیز چلنے سے میں ہانپ گیا تھا، مگر میرے ساتھ چلنے والی مخلوق بھی ایسی آوازیں نکال رہی تھی جیسے میرے پیچھے بھاگ کر وہ بھی تھک گئی ہیں۔ شکر ہے کہ جیپ فوراً اسٹارٹ ہو گئی۔ میں آندھی طوفان کی طرح گاڑی بھگاتا گھر آ گیا۔ مجھے رہنے کے لیے جو گھر دیا گیا تھا وہ بہت ہی پرانا تھا۔ اس میں کمرے تو بے شمار تھے، مگر وہ بہت خستہ حال تھا۔ میرا ملازم وہی کا رہنے والا تھا۔ وہ میرے لیے کھانا بنا دیتا تھا اور صفائی وغیرہ کیا کرتا تھا۔ میرے رہنے کے لیے اس نے 2 کمرے صاف کر دیے تھے، باقی گھر گھاٹ کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ گھر کے 3 طرف بہت بڑا لان تھا جو بالکل اجاڑ تھا، اس میں صرف بے تحاشا بڑی ہوئی جھاڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ جب میں سونے لیٹا تو وہ پر اسرار واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ویسے تو ڈر اور خوف سے میرا بالکل واسطہ نہیں تھا، مگر ایک عجیب کیفیت مجھے مسلسل محسوس ہو رہی تھی،
جیسے کوئی میرے آس پاس موجود ہے۔ میرا ملازم میرے برابر کمرے میں سو رہا تھا۔ میں نے سوچا اس کو آواز دوں کہ میرے کمرے میں نیچے اپنا بستر لگا لے، مگر مجھے شرم محسوس ہونے لگی کہ وہ کیا سوچے گا کہ صاحب ڈر رہے ہیں۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی اور نہ جانے کس طرح آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ایک عجیب بو پھیلی ہوئی تھی، بہت ناگوار۔ میں گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچانک میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرانے لگی، ایک چچراہٹ، جیسے کوئی جھولا جھول رہا ہو اور جھولا بری طرح زنگ آلود ہو۔ آواز رفتہ رفتہ تیز ہو رہی تھی، اتنی تیز کہ کمرے میں دھمک ہونے لگی۔ اسی طرح وہ بدبو بھی تیز ہو رہی تھی، جیسے کچھ جل رہا ہو۔ مجھے یاد آیا کہ بدبو تو شام میں بھی محسوس ہوئی تھی جب میری جیب بند ہو گئی تھی۔ میں ڈر سے کانپنے لگا کہ اچانک لائٹ بند ہو گئی، کمرے میں گھپ اندھیرا ہو گیا۔ شفیق، میں نے ملازم کو آواز دینے کی کوشش کی مگر میری آواز کمرے میں ہی گونج کر رہ گئی۔ ہمت کر کے میں بستر سے نکل کر کھڑکی تک پہنچ گیا۔ میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو۔ سامنے اجاڑ بیابان لان میں اس آدھی رات کو مکمل اندھیرے میں ڈوبے اس پراسرار گھر میں چاند کی مدھم روشنی میں وہ جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی، لمبا سفید لباس پہنے، اپنے سارے لمبے بال آگے اپنے چہرے پر ڈالے، سر جھکائے وہ لمبے لمبے جھولے لے رہی تھی۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا، مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ پردہ واپس آگے کر دوں۔ اچانک جھولا رک گیا، مگر تیز چرچراہٹ کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ جھولے پر بیٹھی ہوئی عورت نے اپنا جھکا ہوا سر آہستہ آہستہ اوپر کرنا شروع کیا۔ سرخ خوفناک آنکھیں مجھ پر جم گئی، اس کے سیاہ چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے اپنا سامان الٹا سیدھا پیک کر لیا۔ شفیق میرے اس اچانک فیصلے پر حیران رہ گیا۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی صاحب، میں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، وہ اس لیے کہ بھوت اور چڑیلیں رات کے ہمسفر ہوتے ہیں اور تم رات کو گدھے اور گھوڑے بیچ کر سو رہے ہوتے ہو۔ میں نے تلخی سے کہا، پوری رات ایک چڑیل لان میں پکنک مناتی رہی، جھولے جھولتی رہی، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ چڑیل جھولا؟ کون سا جھولا صاحب؟ باہر تو کہیں کوئی جھولا نہیں ہے۔ شفیق حیران رہ گیا۔ اچھا کوئی جھولا نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ میں اس کو بازو سے گھسیٹ کر کھڑکی کے پاس لے آیا اور مجھ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ لان دور تک بالکل خالی پڑا تھا، وہاں کوئی جھولا نہیں تھا۔ دیکھا صاحب، شفیق نے فتحانہ انداز میں کہا، ضرور آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، مگر مجھے 100% یقین تھا کہ میرا ساتھ پیش آنے والے واقعات وہم نہیں۔ میں نے شفیق کی ایک نہ سنی واپسی کے لیے نکل گیا۔ بار بار وہ سفید لباس والی مخلوق اور وہ جھولا آنکھوں کے آگے آ رہا تھا، اور وہ منظر جب وہ عورت آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی تھی، اس کا بھیانک چہرہ مجھے یاد آ گیا اور جیب ایک جھٹکے سے رک گئی۔ صبح میں جلدی میں ریڈیٹر میں پانی ڈالنا بھول گیا۔ میں جیب سے باہر نکل آیا، شاید کوئی مدد مل جائے۔ مجھے ایک دم ڈر لگنے لگا۔ میں جلدی سے بھاگ کر جیب میں آ کر بیٹھ گیا، پھر سے اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، وہ سٹارٹ ہوگی، مگر اچانک گاڑی میں ایک تیز بو پھیل گئی، کچھ جلنے کی بدبو۔ اس بو کو اب میں پہچاننے لگا تھا۔ میری دل کی دھڑکن بری طرح تیز ہو گئی، وہ میرے برابر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ زور زور سے چیخنے لگا، ڈرو نہیں، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گی، میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں جب سے تم کو دیکھا ہے، مگر میں کیسے نہ ڈرتا۔ اس کی آواز بھی اس کی صورت کی طرح بہت ڈراؤنی تھی۔ دیکھو تم میرا پیچھا چھوڑ، میں تم سے ڈر کر ہی واپس جا رہا ہوں، خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ میں رونے والا ہو گیا۔ پیچھا تو اب میں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی خوفناک مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی آنکھیں غصے میں بھر گئیں۔ میں تم کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، نہ جانے کیسے میں نے گھر تک کا سفر طے کیا۔ وہ اسی طرح میرے برابر بیٹھی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ میں نے کچھ سکون محسوس کیا، مگر وہ تو وہی تھی میرے ساتھ، صرف وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، مگر جیسے ہی میں اکیلا ہوتا وہ آ جاتی، مسکراتے ہوئے، بلا وجہ کے لگاتے ہوئے۔ وہ ایک پل کو میری جان نہیں چھوڑتی تھی۔ جب میں واش روم جاتا تو باہر دروازے سے لگ کر کھڑی ہوتی۔ وہ میرے سوا کسی کو نہ نظر آتی تھی، نہ ہی اس کی آواز کسی کو سنائی دیتی تھی۔ انکل شہزاد نے یہ سارا واقعہ تفصیل سے اور ڈر سے کانپتے ہوئے سنا دیا تھا۔
قسمت کے کھیل کتنے نرالے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی حسین خواتین سے دل لگی کرنے والے انکل شہزاد ایک سچی عاشق کے ہاتھوں دل کے مریض بن گئے۔ اب کیا کیا جائے، عاشق کے چڑیل تھی۔ خیر نہ جانے یہ عجیب پروسیجر کب تک چلتا رہا۔ انکل نے نوکری چھوڑ دی، کہیں آنا جانا بالکل ترک کر دیا۔ پیلا زرد چہرہ لیے گھر کے کسی کونے میں اکڑو بیٹھے تھر کام رہے ہوتے۔ میرا بستر انکل شہزاد کے کمرے میں لگا دیا گیا۔ میں نے کوفت محسوس کی مگر سارے دن کا تھکا ہوا تھا، پر اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں لیٹتے ہی سو گیا، مگر رات کو اچانک میری آنکھ کھل گئی، جیسے ہوا کا تیز جھونکا میرے چہرے سے ٹکرا گیا ہو۔ ایک عجیب بو محسوس ہو رہی تھی، جیسے کچھ جل رہا ہو۔ پھر ایک آواز کمرے میں گونجنے لگی، چڑ چڑ، جیسے کوئی چولہا جھول رہا ہو، زنگ آلود چولہا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر میرا جسم جیسے پتھر کا بن گیا تھا۔ جھولے کی آواز تیز ہونے لگی۔ میں نے آنکھیں پوری کھول دی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سفید لباس میں بال آگے ڈالے وہ آہستہ آہستہ انکل شہزاد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرا دل خوف سے پھٹنے لگا۔ وہ انکل کے قدموں میں بیٹھ گئی، ان کے پیر سہلانے لگی۔ انکل نیند میں کھسمسائے۔ اس نے آہستہ سے اپنے منہ سے بال ہٹا دیے۔ انکل شہزاد نے ساری زندگی اس کے بھیانک چہرے کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک اس کی سرخ آنکھیں مجھ سے ٹکرائیں۔ میں ڈر سے کانپ رہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی، پھر مجھ پر نظر جمائے ہوئے اس نے اپنی کالی سیاہ زبان نکالی اور انکل کے قدموں پر رکھ دی۔